بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اج رجب شریف دی بہاراں دے بارے عرض کراں گا، اور رجب شریف ایسا مبارک مہینہ ہے جن دے اندر بندہ عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس عبادت نو بڑے پسند فرماندے نے، اس عبادت نو 4 چاند لگا دیندے نے۔ اس عبادت کے بارے انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کا قرآن شاہد فرما رہا ہے کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جان پہ ظلم نہ کرو۔ وہ کہڑے کہڑے مہینے نے؟ ذوالقعدہ اور ذوالحج، ہاں جی، ذوالحج کا مہینہ، ذوالقعدہ اور محرم الحرام اور رجب شریف، یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں بڑے مقرر مہینے نے۔ ان کے اندر بندہ عبادت کرے تو پھر اس بندے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ آؤ حدیث پاک توجہ فرماؤ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تہاڈے تے میرے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے کہ تہاڈے تے میرے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ہاں جی محرم الحرام یعنی ان پاک مہینے دے اندر 3 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی ان بندیاں نو ہاں جی 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ کہڑے کہڑے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم تے رجب شریف، اور جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما گے، اور اس بندے نو اس مبارک نہر دا پانی عطا فرمان گے، پانی پلان گے کہ جس کا نام رجب لکھا ہوئے گا، اور وہ بڑا پانی صاف اور شفاف ہوئے گا، جہاں خوبصورت پانی ہوئے گا، شیشے وانگ چمکدا پانی ہوئے گا، دودھ نال زیادہ سفید پانی ہوئے گا، اس کا پانی اللہ تبارک و تعالی انہاں لوگوں کو پلان گے۔ آؤ نزلۃ المجالس کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سرکار سفر پہ جا رہے تھے، اور آپ سفر کرتے کرتے پہاڑی علاقے میں گئے، پہاڑی علاقے جو گزر رہا ہے آپ جا رہے تھے، اچانک آپ کی نظر کرم، نظر رحمت نبی دی نظر کرم اٹھی، دیکھا کہ یہ ایک پہاڑ کی خوبصورت چوٹی تو نا بلندی تو ایک بہت خوبصورت شعاع نور دیا نکل رہی ہے، ہاں جی، اور نور کی جگمگا رہی ہے وہ جگہ۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ سارا پہاڑ بے سکتی علم، کوئی ان کسی قسم کی کشش نہیں ہے، لیکن اس ٹکڑے میں بڑی کشش ہے، اس نور نکل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نبی بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے، اور ایک خوش قسمت نبی ہے جہاں تھوڑے تے میرے محبوب کی امت وچوں آئے گا۔ وہ دے بارے ذکر ہے۔ فرمایا کہ جس ویلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کے قریب گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مالکا اے سونے رب العالمین، اے عالم الغیب، اے پوری کائنات نو رزق کرنے والے سونے رب جل جلالہ، سونیا اس پہاڑ نو قوت گوئی عطا فرماؤ، میرے نال ہم کلامی عطا فرماؤ، میرے نال گل کرے، میں تے نال گل کرنا چاہنا۔ سونیا یہ اندر اتنی نورانیت کیوں پیدا کی گئی ہے، اتنا نور اتنی کشش کیوں پیدا کی گئی ہے؟
اللہ پاک نے اس پہاڑ نو زبان عطا فرمائی، وہ پہاڑ بولن لگ پیا ہیں جی، اس زبان نو اللہ پاک نے اتنی طاقت عطا فرما چلی کہ وہ بولن لگ پیا، اور حضرت پیارے عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہم کلام ہوا۔ اللہ کے نبی کی بات عرض کی تھی، اے پیارے نبی اے عیسیٰ میرے واسطے کی حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی شان عرض کر، اپنا مقام عرض کر۔ انہیں عرض کی تھی پہاڑ نے کہ اے پیارے عیسیٰ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے پیارے نبی، اے میرا مقام نہیں، میرا اے مقام نہیں، اے نورانیت میری نہیں، جیڑا میرے اندر موجود ہے مقام سارا اودا ہے، یہ مقام سارا اودا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو ظاہر کیتا جائے، دکھایا جائے۔ پہاڑ شک ہویا، دو ٹکڑے میں تقسیم ہویا، اور وچوں ایک بزرگ نکلے جی دی عمر بہت زیادہ ہے، عمر زیادہ ہے، اور اس نے سفید لباس پہنے ہوا ہے۔ اللہ پاک کی حمد پہ بیان کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ویلے اس بندے نو ویکھیا حیرت زدہ ہو گیا، فرمایا کہ اے بندہ خدا اپنی اصلیت، اپنا مقام دسو، تسی کون ہو؟ انہیں عرض کی تھی حضور اے اللہ دے پیارے نبی، میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے وقت دا ہوں، میں اللہ دا نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے وقت دا ہوں، اور میں سونے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اے سونے پروردگارا، میں سنیا ہے ایک آخری نبی آئے گا، ایک آخری رسول آئے گا، جی ایک آخری پیارا نبی بھیجے گا، پیغمبر بھیجے گا، رسول بھیجے گا، خاتم النبیین بھیجے گا۔ سونیا میں پڑھ لیا، سن لیا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مالکا مینو موت اس ویلے تک نہ دینی جب تک میں وہ زیارت نہ کر لوا۔ سبحان اللہ، ہاں جی یہ مقام ہے، مقام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ویلے تیری گل سنی، 600 سال دا عرصہ گزر گیا، ہاں جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندہ خدا دی گل سنی، آپ حیران ہو گئے، حیرت محون پر آ گئے کہ اتنا مقام رکھن والا بندہ جن نے اللہ دی عبادت کی تھی، اللہ دی ریاضت کی تھی، اللہ دے اگے سجدے چ پیاریا، ہر ویلے تسبیحات چ رب دی پاکی پہ بولدا ہے، ایدا مقام تے بہت بڑا ہوے گا، ایدا مقام بہت افضل ہوے گا، ایدی شان بڑی زیادہ ہوے گی۔ اللہ دی بات عرض کی تھی مالکا اے سونے رب العالمین جل جلالہ، سونیا کوئی ایڈی عظمتہ والا، ایڈیاں شانہ والا کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے جی۔ آپ مطلب آواز آئی اے پیارے عیسیٰ، اے میرے نبی تو کی جانتا ہے شانہ نو؟ اے سونے اے پیارے عیسیٰ روح اللہ، ایک میرا نبی آئے گا مکے دی دھرتی دے کے، سبحان اللہ، ایک میرا نبی، آخری نبی، خاتم النبیین نبی، وہ میرا سونا مکے دی دھرتی دے آئے گا، دنیا دے آئے گا۔ فرمایا پھر انہوں میں مہینے مقدم عطا فرماواں گا جے دے اندر رجب شریف کا مہینہ بھی ہوئے گا، جیڑا بندہ اس رجب شریف کے مہینے اندر ایک روزہ رکھ لوے، ایک روزہ رکھ لوے، ان پرہیزگاری دے نال، ادب دے نال، سونے طریقے دے نال، ہاں جی ادب دے نال اس نو پائے تکبیر تک پہنچائے، ہاں جی پورا روزہ رکھ لوے، تو فرمایا اس بندے دی نیکیاں اس بزرگ دی نیکیاں نال افضل اعلی ہو جان گیا، زیادہ نیکی ہو جان گیا۔ یارو ایک روزہ رکھن دے نال اللہ 600 سال دی عبادت نالوں زیادہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ جیڑا بندہ 2 روزے رکھے گا یا 3 روزے رکھے گا پھر اوندا کتنا مقام ہوے گا۔ دوستو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دی شان ہے، یہ او دی محبوب دی امت دی شان ہے۔ آخر خاتم النبیین نبی، جس تو بعد اور کوئی نبی نہیں آنا، خاتم النبیین اس آخری رسول دی امت دی شان ہے۔ تو اللہ دے پیارے رسول دی کنی شانہ ہو گئی، اللہ دے محبوب کا کیدا مقام ہوگا۔ تو دوستو اس رجب شریف کے اندر خوب عبادت کرو، خوب ریاضت کرو،
خوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھو، اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جیڑا بندہ میری حدیث سنے اور سن کے اس کو دوسرے تک پہنچائے، قربان جاواں رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او دا چہرہ تر و تازہ رہے، خوش رہے، شاداب رہے، ہاں جی، جیڑا بندہ میری حدیث سنے اور دوسرے تک پہنچا دے۔ تو دوستو اس سے کرم نوازی فرماؤ اور اس میں شیئر کرو، اس سے عمل کرو۔ رجب شریف کا مہینہ یہ پیار کرو، یہ وفا کرو، یہ روزہ رکھو، عبادت کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک میری تو تھوڑی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب نہ رل مل میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔